السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 سے 41 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق خاسرہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ آ جائے گی ان کے پاس قیامت، بغتۃ اچانک۔ قالوا وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس، علی اس پر جو ما فرطنا کمی کوتاہی کی ہم نے، فیہا اس کے بارے میں، وہم یحملون اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم اپنے بوجھ کو، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر، الا خبردار، ساء کتنا برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ الا ما فرطنا فیہا، یہاں فیہا کی ضمیر جو ہے تو دنیا کی طرف جا رہی ہے یا الساعۃ کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ افسوس کریں گے اس کوتاہی پر جو ہم نے دنیا میں کی، یا اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب کھیل، وَلَهْوٌ اور تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ دنیاوی زندگی بہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے اس کو اس آیت میں لہو اور لعب فرمایا ہے، یعنی آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسی ہیں جیسے بچوں کا کھیل تماشا جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قد تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، لیحزنک البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین لیکن ظالم، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جوں ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا شروع کی تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر ڈٹ گئے اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے لگے۔ ابو سفیان جو بدر، احد اور خندق کی جنگ کا باعث تھا، اس سے رومی بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کافر ہونے کے باوجود جواب دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، وہ حقیقت میں آپ کو نہیں بلکہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے، رسل کئی رسول، من قبلک آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی ما اس پر جو، کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءک آ گئی آپ کے پاس، من نبأ المرسلین رسولوں کی خبریں۔
اس آیت میں ایک دوسرے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے کئی انبیاء اور رسول کو بھی جھٹلایا گیا تھا، اس لیے آپ بھی اس طرح صبر اور استقامت سے کام لیں جس طرح انہوں نے لیا تھا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّہِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی نصرت اور آپ کو غالب اور کفار کو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِنْ اور اگر کان ہے کابورا بھاری علیکا آپ پر اعراضہم اعراض کرنا ان کا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغیا یہ کہ آپ تلاش کریں، نافقاً ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً یا ایک سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم تو آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیتن کوئی نشانی، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتے اللہ تعالی، لجمعہم البتہ وہ جمع کر دیتے انہیں، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن پس نہ آپ ہرگز ہو جائیں، من الجاہلین نادانوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے جھٹلانے سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بے رخی اگر آپ کو بہت زیادہ شاق گزر رہی ہے تو زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان یا سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر آپ کوئی معجزہ لا کر ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا بھی کر کے دیکھ لیجئے، لیکن یہ چونکہ آپ سے ہو نہیں سکتا ہے تو رنجیدہ ہونے کا کیا فائدہ، بہتر ہے کہ انجام ہم پر چھوڑتے ہوئے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگے رہیے۔ انما بے شک یستجیب قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یسمعون سنتے ہیں، والموتیٰ اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائیں گے انہیں اللہ تعالی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا ہے جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، کل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قادر ہیں، علی اس پر جو، ان ینزل یہ کہ وہ نازل کرے، آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں ہے وہ علم رکھتے۔ منکرین نبوت یہ شبہ بھی پیش کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے جسے دیکھ کر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں، مگر اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے، جیسے اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے عہد میں بھیجی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی مدت مہلت ختم ہو جائے گی اور فوراً عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، مگر ان کی اکثر اس بات کو نہیں جانتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ اور نہیں ہے کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہو، بجناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ، یا مگر امم گروہ ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح کے، ما فرطنا نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کی، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور کوئی دو پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں، مگر سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ طائرن کے معنی ہی پرندہ ہے، پھر ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات تیز دوڑنے والے کو بھی پرندہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا جائے کہ گھوڑا اڑتا جا رہا تھا۔ دو پروں کے لفظ نے یہ احتمال ختم کر دیا اور بتا دیا کہ یہاں مراد حقیقی پرندہ ہے جو پروں سے اڑتا ہے، صرف تیز رفتار مراد نہیں ہے۔ الا
امثالکم یعنی زمین پر چلنے والے اور اڑنے والے تمام جانور تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری طرح پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، پھر مرتی ہیں، تمہاری طرح ان کا پیدا کرنا، ان کو روزی کا سامان پہنچانا، ہر ضرورت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ الکتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے جو مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ ربہم یحشرون کفار کو متنبہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے واقف نہیں ہے تو اس کا نامہ اعمال محفوظ ہے، تو تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ اس آیت میں ثم الی ربہم یحشرون اور دوسری آیت سورۃ تکویر کی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا۔ ان سے کفر و شرک اور ایمان اور اعمال کا محاسبہ تو نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر کیا ہوگا اس کا بدلہ ضرور دلوایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بات بطور تمثیل بیان کی گئی ہے کیونکہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، مگر حدیث میں بدلے کے صریح الفاظ اس خیال کی نفی کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یضللہ گمراہ کرتے ہیں اسے، ومن یشاء اور جس کو وہ چاہتے ہیں، یجعلہ وہ کر دیتے ہیں اسے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بلکہ ایاہ صرف اسی کو تدعون تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ کھول دے گا، ما اسے تدعون جس کو تم پکارو گے، الیہ اس کی طرف، ان اگر شاء وہ چاہے، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس مضمون کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، وہ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہوتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے، لیکن جب آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور صرف ایک ذات کو پکارتا ہے جسے پکارنا چاہیے۔ ان مشرکین کا حال ہے، لیکن آج خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ سخت مصیبت میں بھی فریاد کرتے ہیں تو اپنے کسی خود ساختہ داتا سے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا شیخ عبد القادر جیلانی سے یا غوث اعظم سے یعنی سب سے بڑا مددگار کہہ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا فاطمہ، حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ان سے مدد مانگنے کے الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بندہ بنائے۔